مرزا بشیر الدین محمود احمد کے فضل عمر نہ ہونے کی 10ویں وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف ضرب المثل تھا اور ہے، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ساری زندگی نہ صرف انصاف کا خون کیا بلکہ وہ انصاف کی دھجیاں بھی اڑاتے رہے۔ نبی احمد سہا اپنی کتاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کارنامے صفحہ 136 اور 137 پر فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دوسرے دن صبح ہوئی۔ جب لوگ بیعت کر چکے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، سنیے ان کے الفاظ، وہ فرماتے ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو اپنے ساربان کا مطیع ہو۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی اطاعت میں خلوص ہوگا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے خدمت میں کانٹے پر تلا ہوا انصاف ملے گا۔ ہر رہنما کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ جماعت یعنی قوم کو کس راہ پر لے جا رہا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب کو سیدھی راہ پر چلاؤں۔ یہ ان کا جو بیعت لوگوں نے کر لی ان کی، تو انہوں نے سب سے پہلا جو بیان دیا تھا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر، یہ تھا ان کا بیان۔ تو میں ضمنی طور پہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی کہہ دیتا ہوں، یہاں پر نصیحت کر دیتا ہوں، دیکھو آپ لوگوں نے ایک شخص کی بیعت کی ہے، بیعت کر لینا کافی نہیں ہوتا، بیعت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اطاعت میں خلوص پیدا کریں۔ اگر خدا کا ایک بندہ دنیا میں آیا ہے، آپ نے اس کی بیعت کر لی ہے، اس کو مان لیا ہے، تو آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تم اس آدمی تک پہنچ گئے اور پتہ لگ گیا اور آپ نے اس کی بیعت کر لی۔ بیعت کرنا کافی نہیں، بیعت کے تقاضے بھی پھر پورے کرو اور اس کی جو اطاعت ہے اس میں اپنے اندر خلوص پیدا کرو۔ یہ میں ضمنی نصیحت ہے، میں اپنے جو جماعت کے لوگ ہیں ان کو میں کر رہا ہوں، اور باقی بھی یہ میسج ہے میرا کہ جب خدا کی طرف سے دنیا میں لوگ آتے ہیں اور لوگ ان کو مان لیتے ہیں، ماننے کے بعد یہ نہیں ہوتا بس مان لیا اللہ کے خیر سے، نہیں، ماننے کے بعد بیعت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔ سامعین کرام،